اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم و حکمت حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب رضوی آپ سمندری شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے لکھا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو لیٹر جاری کیا کہ اس علاقے کے اندر محل تعمیر کرو۔ دوسرا لیٹر آیا، اتنے کمرے، اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے، ایسے پتھر لگاؤ۔ تیسرا خط آیا کہ روشنی کا انتظام کیسا ہونا چاہیے، اور آپ توجہ ادھر رکھیں گے۔ تو پہلے خط کو بھی وزیر نے چوم کے رکھ دیا، جس میں آرڈر تھا کہ محل بناؤ، اور جس میں کمروں کی تعداد، برآمدے اور کھڑکیاں لکھے تھے، اس کو بھی وزیر صاحب نے۔ تیسرے میں جہاں روشن صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ہر خط کو چوم کے رکھتا رہا، تو بادشاہ نے اس کو سزا کا آرڈر کر دیا۔ علامہ اسماعیل حقی سمجھا یہ رہے ہیں کہ قرآن پاک صرف چوم کر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ زندہ حضرات سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں؟ محفل لمبی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی۔ عرشوں کا مالک وہ ہمیں حکم دیتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، سود کا لین دین نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ہم صرف چوم کر رکھ دیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی سمجھا یہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن صرف چوما چاٹی کام نہیں آئے گی، وہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جو جو حکم دیے تھے تم نے اس پہ کہاں تک عمل کیا۔ ایک تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، قرآن پاک زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ اب میں آپ سے پھر پوچھوں کہ زندگی ہے کہ نہیں؟ زندہ نبی کا زندہ معجزہ، وہ کتاب جو دنیا کے ہر کونے، ہر شعبے میں مسلمان کا سر فخر سے بلند کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ وقت بڑے آئے، قرآن تو نہیں بدلتا، نہ بدلا جا سکتا ہے، البتہ لوگوں نے مفہوم بدلنے کی کوششیں کی اور آج بھی وہ جاری ہیں۔ توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے، آپ نے ادھر رکھنی ہے توجہ جی۔ کیمرہ ادھر رکھیں گے، چیئروں کا ادھر، میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، اچھا نہیں لگتا۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ وقت بڑے آئے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ اردو زبان میں ترجمے کیے گئے، مکر کیا ان کافروں نے، مکر کیا اللہ نے۔ ایسا ترجمہ بھی کیا گیا، اے نبی اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ ایسا ترجمہ بھی کیا گیا کہ آپ کو گم راہ پایا، بے راہ پایا تو ہدایت دی۔ ہمارے آقا نعمت حضور سیدی و سندی آقائی و مرشدی محدث اعظم کے استاد صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا قادری علیہ رحمت سے کہا، اتنے ترجمے ہو گئے قرآن کے بیچ، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ تو اگلے جو جملے ہیں وہ حضرت امین ملت کے خادم خاص میاں خالد صاحب کی نظر ہیں، کیونکہ اشاعت سے آپ کا گہرا تعلق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 22 گھنٹے کام کرتے تھے، 2 گھنٹے آرام کرتے تھے۔ فرما مولوی امجد علی فقیر کے پاس وقت کہاں،
کہ اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کرے، اور ترجمہ کر بھی دوں تو ادب کے ساتھ شائع کرنے کا انتظام کہاں؟ پتھر کاٹنے والا باوضو ہو، ورق رکھنے والا باوضو ہو، چھپ کے مشین سے نکلے پکڑنے والا باوضو ہو، ورق قرآن کا نیچے نہ گرے۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ 14ویں صدی کا مجدد پریس مارکیٹ کی چھپوائی کے سارے اصول و ضوابط کو بھی جانتا ہے۔ چلیے، صدر الشریعہ نے ایک بات کہی، اور وہ حضرت امام المناظرین کی نظر۔ صدر الشریعہ نے عرض کی حضور ساری باتیں درست ہیں کہ جس طرح ادب سے طباعت ہونی چاہیے وہ سارے سورسز نہیں، لیکن جس دن سارے انتظام ہو گئے پر ترجمہ نہ ہوا پھر کیا بنے گا؟ خدا کے لیے ترجمہ تو کیجئے۔ بارش کے دن بریلی کی بارشیں اور روشنی نہیں، دیا یا لالٹن، فرما امجد علی پھر وہ 2 گھنٹے ہیں فقیر نہیں سویا کرے گا۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے۔ دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ تو امام اہل سنت نے کنز الایمان دیا۔ آج جس دور میں ہم، تیسرا اور آخری پوائنٹ، آج جس دور میں ہم ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے مرزا جہلمی نے یہ کہہ دیا، ادھر سے آواز آتی ہے کہ جن کے ہاں 40 35 38 سپاروں کا تصور ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے مفہوم بدل رہے ہیں، بلکہ اب تو اہل سنت میں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں ہے۔ ابھی کل ہی ایک شاہ صاحب، ایک تو ہمارے ہاں شاہ صاحبان کی بھرمار کافی ہے، اور یہ نقیبوں کی عطائیں ہیں، اشتہار بنانے والوں کی بخششیں ہیں، اور خیراتی ہیں کہ رجتے نہیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جس کو دیکھیے ہر ایک کو کہہ دیں گے اب میں دعوت دوں گا آل رسول خون بطول۔ بھئی آپ فرق تو کر لیجئے کہ آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ کی خاموشی پہ سبحان اللہ۔ نعت خواں، خطیب اور نقیب جب القابات نوازنے پر آتے ہیں تو حاتم طائی کی سخاوت شرما جاتی ہے کہ آج ہی سارا کچھ بخش دیں گے، اور بعد میں وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ خود کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی آج میری خوبیوں کا پتہ چلا جو حضرت نقیب نے یا حضرت نعت خواں نے یا حضرت خطیب نے میرے اوصاف حمیدہ بیان کیے۔ خیر، تو کل ایک شاہ صاحب کی سن رہا تھا، وہ بھی ہاتھ میں قرآن پڑھ کے سورہ احزاب سے صحابہ اکرام کی توہین کر رہے تھے۔ اب کسی کو کیا پتا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ تو کب تک رونا رونا رونا؟ اس وقت صدر الشریعہ علیہ رحمت نے عرض کی لکھ دیجئے۔ اب غلط ترجمے، غلط تشریحات، تو پھر محدث اعظم کے نگر سے محدث اعظم کے شاگرد اول کا شہزادہ پیرانہ سالی میں سر اور ریش میں چاندی چمک رہی ہے، کتنے غموں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر کبھی حالت وہ ہے کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، اور ادھر سے جب رحمت کی تھپکی ملتی ہے تو پھر سینہ تان کر سرکار کے آگے نہیں، وہ جو دونوں طرف تھے ان کی طرف سینہ تان کر وہ یوں کہتا ہے کہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں تو۔ عرض یہ ہے کہ اس عمر میں بھی
آپ نے یہ کام کیا، اور میں میاں صاحب کی بات کو بڑھاتے اور اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ کام ہو گیا۔ یہ تو اس دور میں توقع کی نہیں جا سکتی، صرف جناب آپ کی، یہ تو اس دور میں توقع کی نہیں جا سکتی کہ باہر کوئی توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے ادھر گنتی نہیں کرنی، میری طرف دیکھنا، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ بڑی غور سے سنیے گا میں جو عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ تو ہے نہیں کہ اچانک کوئی چابی لہراتا ہوا آئے اور حضرت امام المراغنی سے کہے کہ پرانی گاڑی چھوڑیے، اس خوشی میں نئی گاڑی ہم آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں، یا پھر لاہور اور یا پھر رضا اکیڈمی والے اب ایسا ذوق بھی کہاں سے لائیں کہ ترازو رکھا ہو اور کہا جائے کہ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے، آج کیوں نہ ان کو چاندی میں تولا جائے۔ سونا مہنگا ہے، سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے میں نے چاندی کی بات کی۔ اچھا، یا پھر ایسا بھی کہاں کہ کسی طرف سے یہ ہو کہ حج کا اگرچہ پیکج مہنگا ہے، اس خوشی میں کیوں نہ آپ کو، اور خصوصاً زاہد کہ جو سلطانی ہوتے ہیں نا وہ اکثر زاہد ہی سلطانی ہوئے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ زہد ہو کہ روٹی میری کاٹ دی، ہے نا، زہد ہو تو سلطانیاں ملتی ہیں۔ تو چلیے اس پوری ٹیم کو حج پہ بھیجیں، اس پوری ٹیم کو عمرے پہ بھیجیں۔ اب میں کہہ کے آپ کا مجرم کیوں بنوں؟ آپ سے بھی تو بنا کے رکھنی ہے۔ تو عرض یہ ہے، اتنا تو کریں کہ غموں کے طوفان میں، مصروفیت کے جہاں میں، عمر کی اس کیفیت میں پوری مشقت و جاں فزانی اور شوق و ذوق کے ساتھ قرآن حکیم کی تفسیر کو ریکارڈ کروا دیا۔ آج پہلا کام یہ کریں کہ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی 60 دنوں میں ہم یہ پوری تفسیر سنیں گے۔ دیکھا نا جناب، جان دین دی گل ہوندی تو آواز زیادہ آنی سی، کیونکہ لینی کسے نے سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو خدا کا نام ہے، کرنے کے کام کی طرف آئیں۔ ویسے وہ گاڑی اور حج اور عمرہ میری طرف سے منع بھی نہیں، چاندی میں تولنا منع بھی نہیں۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میری درخواست یہ ہے کہ ہم سب، میں تو کرتا ہوں آپ کے سامنے اور میں نے بہت سا سنا ہے، الحمدللہ وہ جو دعائیاں ہیں نا کہ جیلم سے یہ آواز آئی، کراچی سے یہ آئی، دلی سے یہ آئی، تو ہے نا سید اسد؟ کھولو وہی آیت نکالو، سنو، تفسیر بھی سامنے، سچ اور جھوٹ کیا ہے وہ بھی بالکل عیاں ہے۔ اب صرف رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ قریباً 3-4 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک کرسچین، ایک عورت، وہ سورہ ہود کی آیتیں پڑھ کر اپنے دین دھرم کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو کیا ہم عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہمیں قرآن کی 4 آیتیں یاد نہ ہوں؟ اور آج آ کے یہ جو جتنے بھی کھاتے تھے پیری فقیری، کون سا پیر اور بابا ہے جو قرآن سے جدا رہا؟ سلطان الہند معین الحق والدین نے یہاں آ کے باجے نہیں بجوائے اجمیر نگر میں، قرآن کی تعلیم عام کی، اور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد گنج شکر کی ریش میں سفید بال تھے جب سلطان الہند کی تحریک حفظ قرآن پر خواجہ قطب نے قرآن حفظ کیا۔ اور اب نقش بندیوں تم سے مخاطب ہوں، سلسلہ نقش بند کو بر صغیر میں فروغ دینے والی ہستی حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ذکر بالجہر یہاں تو سبحان اللہ کر کے کر لیجئے، توجہ ہے آپ کی۔ جب قلعہ گوالیار کی جیل میں حضرت مجدد رحمہ اللہ کو قید کیا گیا تو آپ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، میرے کچھ سپارے حفظ سے رہتے تھے، وہ الحمدللہ آج قید کے دنوں میں حفظ قرآن کی تکمیل ہو گئی۔
حلوہ کیسا ہے، بریانی کیسی ہے، شربت کیسا ہے، بیچ میں کیا ڈلا ہے کیا نہیں ڈلا ہے. بس بابوں کے نام کا صرف کھابے کھولیں گے ہم، کتابیں کب کھولیں گے؟ حضور غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک قول کے مطابق 16 سپارے والدہ ماجدہ کے بطن جلیل میں حفظ کیے. جتنا آپ ادھر دیکھیں گے ٹائم کٹے گا، توجہ رکھیں. اور حضور قطب الحق والدین مرشد گنج شکر سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب گئے ہیں رسم بسم اللہ خوانی کے لیے، استاد نے پڑھایا پڑھو کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور قطب الحق والدین نے 17 سپارے بسم اللہ کے بعد زبانی سنائے. چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی، سونیا سونیا میں مر گئی، میں ڈوب گئی، میں روڑ گئی، میں اڑ گئی. اسی پر بیٹھے رہیں گے. سیدوں نے نیزے پہ قرآن پڑھا تو ہمیں حلوے کھیرے بریانیاں کھا کر بھی قرآن کیوں نہیں آتا؟ کب آئے گا وہ وقت؟ کب سیکھیں گے؟ کب سکھائیں گے؟ خیر، تو استاد نے کہا بسم اللہ پڑھانے ہم آئے ہیں. 17 سپارے شہزادے آپ سنا رہے ہو، کس مکتب میں پڑھ کے آئے اس ننھی عمر میں؟ اور کون سا وہ خاص درس گاہ ہے کہ جہاں تھوڑے ٹائم میں تمہیں 17 سپارے حفظ کرا دیے؟ کا والدہ مخدومہ کے بطن جلیل میں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھی، کتب سن کے یاد کرتا تھا. اس وقت کو لائیے، اس وقت کو لائیے، ضرورت ہے. عرض یہ ہے، میں طوالت کی معذرت چاہتا ہوں، 11 بجے کا ٹائم تھا، مدینہ شریف کے 11 بجے بھی ختم ہو سکتی ہے اور ابھی بہت کچھ ہے. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے، پہلی نیت کیجئے کہ ہم وہ ساری تفسیر سنیں گے. میرے اس خطاب کی ویڈیو یا موجودہ حضرات سنیں، 1,01,000 بار امام المناظرین سے اختلاف کیجئے. وہ کب بھاگے ہیں؟ وہ کب بھاگے ہیں؟ کہ مطلب کل کوئی نیا کلپ چڑھا دے کہ تم وہاں تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، یہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا. میں نے ایک مدت سے امام المناظرین کو اس عمر میں، اس قد میں، اس عظمت میں نے اتنے بڑے دل والا بندہ اپنے 35 سالہ تقریری ایام میں نے اتنے جگرے گردے والا بندہ میں نے نہیں دیکھا. جو ایک حقیر سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک طالب علم کے لیے گیٹ پہ پہنچ جائے، بہت بڑا دل ہے. یہ دل ہونا ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلوں دیا جانے. ابھی ایک بزرگ یہاں فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیت پہ جھومتے نہیں ہیں. سلطان صاحب کے شعر پہ گزاری یہ ہے کہ اسی سنائی تے شعر نے کہ پیسے بھی شعراں تے دیتے. ابھی بات کی تھی نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے مال کدھر سے آئے گا. روٹی کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. اب ساروں سے توقع کیجئے کہ رکھی سکھی کا فریدہ نہیں ہے نا، نہیں کر رہے. عرض یہ ہے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. علماء کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، مسجد کے اندر ہمارے پاس 50 بچے 60 70 80 90 100 پڑھنے آتے ہیں. خدا رسول کا واسطہ ہے، 2 ٹائم مسجد کے اندر ان کو صحیح قرآن پڑھنا بھی سکھا دیں، اور جب دیکھیں کہ 2-3 ماہ گزر گئے قرآن سمجھانا بھی شروع کر دیں. یہ وہ کلاس ہے جس کے لیے بلڈنگ کی ضرورت نہیں، الگ سے معلم کی ضرورت نہیں، تنخواہ کی ضرورت نہیں. ناظرے کی کلاس مضبوط کر لیں اور قرآن سکھانے والے بن جائیں. کوشش کریں گے. اور رہ گئی یہ بات کتاب کی، تو میں اس پر یہی عرض کروں گا، انشاءاللہ میں بھی خریدوں گا، اگرچہ مجھے گفٹ مل چکی، میں اس کو خریدوں گا بھی اور دیگر علماء کو گفٹ بھی کروں گا. آپ بھی اہل علم تک پہنچائیے، اور اس سے پہلے مقرر کر لیجئے کہ میں نے 11ویں شریف، کیا کہا؟ سبحان اللہ، 11ویں شریف کی نسبت سے روزانہ 11 صفحے اس کے پڑھنے، کتنے دن لگ جائیں گے؟ اور غوث پاک کی نسبت سے پڑھ لیں گے تو مزید برکت شامل حال ہو جائے گی. کوشش کریں گے. لائل پور والوں سے گزارش ہے
میں نے جب یہاں پہلی تقریر کی تھی مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہیں. لائل پور والوں سے شیخ کلونی والوں سے کہوں گا بعد میں چادریں اتنی مہنگی تو نہیں ملا کرتی پر اس چادراں دا مول کوئی نہیں ہوندا. کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ بزرگ آئے لوگوں میں بھوکا ہوں ٹھٹھرتی سردی ہے مجھے کھانا کھلا دو کہتے رہتے ہیں. وہ شام کو فوت ہو گئے. اب اعلان ہوا چندہ کیجئے کفن پہنانا ہے. بڑا دل ہے چندے میں تو پھر سبحان اللہ کیونکہ اس کے لیے مرنے تک کا انتظار از حد ضروری ہے. اور بہت اچھا تھا اتنی سی تعریف سننے کے لیے بھی مرنا شرط ہے. خیر اب چندہ کر کے کفن پہنایا جنازہ پڑھایا. اگلی صبح مؤذن جب فجر کی اذان کو مسجد میں آیا تو مسجد کی کھونٹی پر وہ کفن لٹک رہا تھا جو رات چندہ کر کے کفن ڈالا اور ساتھ ایک رکا تھا. 6 بندے دوڑ تو روٹی منگی روٹی نہ دیتی کہ وہ مر گیا. ہن انہوں چندے کر کے کفن دندے ہو اسی اپنے بندیاں نوں تہاڈا محتاج تے نہیں رکھیا. اے اپنی چادر بھی واپس لو اسی انہوں جنتی لباس پہنا دیتا ہے. تو بعد میں کہنا تعریفیں کرتے رہنا یہ تو دل کے بہلانے کا خیال ہے. تو دل کو ابھی کچھ سمجھائیے اور جو ہیرے ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیے جانیے. میں زاہد بھائی کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا کام کیا. آپ نے یہ محنت کی اور پتہ نہیں کتنا صدقہ جاریہ. حضرت امام المناظرین کو مبارکباد اور جناب میاں خالد صاحب کو اس سے اوپر مبارکباد کہ آپ پہلے ہی جشن کے جلسے میں ماشاءاللہ کتاب شائع کر کے لے آئے اور ایڈوانس اس کو مبارک جو 1 مہینے میں یہ کتاب پڑھ لے گا. وما علینا الا البلاغ.